سارے کمنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں سوال، اس میں سے وقت قلیل ہونے کی وجہ سے کچھ چنے ہوئے جو ہیں وہ کمنٹس اور سوالات لیے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آپ نے یہ سفر جب شروع کیا علاج معالجے کا، ظاہر سی بات ہے حاضرات کے معاملات آپ نے دیکھے، تو کیا کیا مخلوقات آپ نے دیکھی اور کن کن مخلوقات کا علاج کیا؟ دیکھیں یہ تو بہت طویل ایک فہرست ہے اور سب کا تو بتانا ابھی ممکن نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آتا رہے گا اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ پہلی بار جو چیز نظر آئی تھی نا اس کا میں عرض کرتا ہوں آپ سے بالکل واقعہ۔ بالکل بالکل، ہم سب سننا چاہیں گے یہ بات تو۔ معاملہ یوں تھا کہ ہم نے جو ہے وہ 15 شعبان سے عمل اللہ شروع ہوتا کیا۔ ہے۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ سب سے زیادہ مشکل آپ کو کس عمل میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاک پوڈ کاسٹ میں کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ تمام کا خوش آمدید۔ میں شہباز فاروقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پھر جو ہے وہ شاہ صاحب قبلہ پیرزادہ سید نعمان فاروقی دامن برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم پھر ان سے انشاءاللہ کچھ سوالات ایسے پوچھیں گے جو عوام الناس اور خصوصاً جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے کارگر ہوگا۔ آئیے ہم جو ہیں وہ اپنا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ صاحب۔ شاہ صاحب، ایک چیز ہے جو لوگ چاہتے ہیں آپ سے پوچھنا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے سپیریئر کا، اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا نام لینا چاہتا ہے، اور یعنی بتانا چاہتا ہے کہ میں اس تنظیم سے ہوں یا میں اس شخص سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ نے کبھی نہیں بتایا، اس متعلق کچھ آپ عرض کریں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، جانے انجانے میں چھوٹی بڑی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اپنے اساتذہ کا ذکر نہ کرنا اس لیے بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے۔ واہ 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 واہ۔ دوسرا سبب یوں ہے کہ اچھا یہ معاملہ جو ہے نا یہ میرا ذاتی ہے، اس میں کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس بات پر مجھ سے متفق ہو۔ وہ یہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے جو سکھانے والے ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں ان کے نام کو پیش کروں، یعنی میں اپنا نام ان کے نام کے ذریعے بناؤں۔ میں یعنی یہ نیت تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں اس وقت بتائیں کہ جب ہمارے جو ہے ملینز میں فالوور ہو جائیں اور بہت سارے شاگرد ہو جائیں اور ہم سلسلے کا ایک بہت بڑا کام کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہیں اپنے شیخ کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ ہم عرض کریں لوگوں سے کہ یہ ہمارے شیخ ہیں۔ اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ مرید ایسا ہے تو شیخ کیسا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو یعنی ہم
اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ کا نام کرنے کا سبب بنے، نہ کہ ہم ان کے ذریعے سے دنیاوی مال و متاع یا اللہ نہ کرے کہ دنیاوی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ واہ واہ واہ، یہ نیتیں ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اچھی ہیں ساری وجوہات، اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے اساتذہ، اصل میں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہی ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہوا یہ معاملہ کہ ہم درس نظامی پڑھنے گئے تو وہاں پہ بھی بڑے مشہور اور نامور اساتذہ ملے، ماشاء اللہ۔ اور جب روحانیات کا سفر شروع کیا تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے بہت کرم ہوا۔ تو اب یوں ہے کہ اگر ان کا نام ذکر کر دیں، ان کی ایک تصویر جو ہے تھم نیل پر لگا دیں تو ملینز میں ویوز آ جائیں، لیکن وہی معاملہ ہے کہ نیت کیا ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے آخرت تو اچھی کرنی ہے اپنی، اللہ پاک ان کے صدقے سے دنیا بھی اچھی کرے گا، لیکن ہم ان کے ذریعے سے یعنی ان کے نام کو کیش کرنے کا سبب نہ بنے۔ یعنی ان کے نام سے اپنا نام روشن کرنے کے بجائے ہم ان کا نام روشن کریں۔ جی، کوشش کریں اس بات کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ ماشاء اللہ آپ درس نظامی کا معاملہ، آپ ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں؟ ہاں، میں فارغ التحصیل ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو زبردست، بہت زیادہ خوشی ہوئی جان کر۔ اچھا چلیں، اب ہم جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگ جو بہت سارے کمنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں سوال، اس میں سے وقت قلیل ہونے کی وجہ سے کچھ چنے ہوئے جو ہیں وہ کمنٹس اور سوالات لیے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آپ نے یہ سفر جب شروع کیا علاج معالجے کا، ظاہر سی بات ہے حاضرات کے معاملات آپ نے دیکھے، تو کیا کیا مخلوقات آپ نے دیکھی اور کن کن مخلوقات کا علاج کیا؟ دیکھیں، یہ تو بہت طویل ایک فہرست ہے اور سب کا تو بتانا ابھی ممکن نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آتا رہے گا اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ پہلی بار جو چیز نظر آئی تھی نا، اس کا میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ بالکل بالکل بالکل، ہم سب سننا چاہیں گے یہ بات تو۔ معاملہ یوں تھا کہ ہم نے جو ہے وہ 15 شعبان سے عمل شروع کیا تھا۔ اب وہ رمضان المبارک کی چھٹیاں بھی مل جاتی، اور پھر بزرگان دین کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 15 شعبان سے اعمال شروع کرتے ہیں، تو ہم بیٹھ گئے تھے اللہ کی رحمت سے۔ اب وہ چلتے چلتے جو ہے وہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جی، اس میں جو ہے وہ فراغت تھی، تو میں نے سوچا اس میں معتکف ہو جاتے ہیں، تو مسجد میں معتکف ہو گئے۔ اب وہ عمل جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بڑا عمل تھا اور جلالی عمل تھا، اور اتنا زیادہ اس کی تعداد کو پڑھنا ہوتا تھا، یعنی وہ نارمل جیسے 1.25 پڑھا جاتا ہے نا، اس سے زیادہ کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اچھا، یعنی وہ اتنی زیادہ تعداد ہوتی تھی، اور زبان، اب وہ 15 شعبان سے ہم پڑھ رہے تھے اور سمجھ لیں اعتکاف کے کچھ آخری دن چل رہے ہوں گے، اتنی زیادہ زبان کو عادت ہو گئی تھی کہ غلطی سے جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ کلمات زبان سے نکل جاتے تھے، اچھا، کبھی کبھی بات چیت میں وہ کلمات زبان سے نکل جاتے تھے۔ اب اس میں پرہیز بھی بہت زیادہ سخت تھا، تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اچھا، اصل میں یوں ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا پریکٹس کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ جلالی اعمال ہلکے ہلکے پڑھتے پڑھتے پھر طبیعت بنائی جاتی ہے۔ ہم نے وہ کیا نہیں، ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع کر دیا چلنا، اور دعوت میں بیٹھ گئے۔ خیر، وہ جو مسجد تھی وہاں کے جو ہے وہ امام صاحب وغیرہ ہمارے جو ہے وہ جاننے والے تھے، دوست تھے اچھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بٹھا لیا تھا۔ اب جو ہے وہ طبیعت یوں خراب ہوتی تھی کہ زبان جو ہے وہ بالکل لال ہو گئی تھی، خون کی طرح، ایسا لگتا تھا جیسے خون لگا ہوا ہو، اللہ، منہ میں چھالے ہو گئے تھے، پیشاب میں خون آنے لگ گیا تھا۔ اللہ لیکن اکبر، یوں تھا معاملہ کہ یا تو مرنا ہے یا تو کرنا ہے، واہ واہ، وہی جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ دیوانہ پن چاہیے۔ دیوانہ پن چاہیے۔
یا تو مر جائیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مر جائیں گے، واہ واہ ہے نا، یا پھر اللہ پاک کسی نہ کسی انعام سے نواز دے گا اپنے ذکر کی برکت سے۔ سبحان اللہ، واہ. تو بس وہ آخری دن تھے، رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے یا اس کے قریب جو ہے معاملہ ہوگا۔ اچھا اس میں یوں ہوتا تھا کہ صرف رات کی نشست نہیں ہوتی تھی کیونکہ پڑھائی زیادہ ہوتی تھی نا، جی جی. تو دن میں بھی پڑھنا ہوتا تھا، روزے کی حالت میں بھی بھلے پیاس لگے منہ سوکھ جائے تبھی جو ہے منہ میں چھالے وغیرہ بھی ہو گئے تھے، صحیح. اب وہ رات میں بھی جو ہے وہ پڑھنا ہوتا تھا، تو رات کی نشست لگائی ہوئی تھی۔ اب جو ہے معتکفین سو رہے تھے وہ نا اپنے وہ پردوں سے باہر نکل کے سو رہے تھے گرمی وغیرہ کی وجہ سے نا۔ اب جو ہے وہ قبلے کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا رک کر کے، اور اس طرف جو ہے نا وہ گیٹ تھا اور باہر کا جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا مسجد سے صحیح. باہر کا حصہ۔ اب پڑھتے پڑھتے جو ہے نا مجھے وہ توجہ ادھر گئی، آواز آئی کسی چیز کی، میں سمجھا وہ امام صاحب تھے مسجد کے، وہ آتے جاتے رہتے تھے، یعنی جو ہے وہ کبھی اوپر اپنے گھر چلے جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ نیچے مسجد میں آ جائے کرتے تھے، صحیح. آتے جاتے دیکھ بھال کرتے رہتے تھے معتکفین وغیرہ کی، کسی کو کوئی ضرورت ہو، یعنی میں سمجھے وہ امام صاحب آئے۔ صحیح. اب میں نے دیکھا تو وہ مسجد کے دروازے کے باہر سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہلکا سا اندھیرا بھی تھا، نظر آیا کہ کوئی ہے وہاں۔ پہلے جو ہے وہ اس کا ہاتھ آیا، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ اچھا خاصا بڑا ہاتھ تھا۔ تو یہ آپ کو پہلا تجربہ رہا ہے؟ ہاں یہ پہلی بار میں نے دیکھا، اچھا. اچھا خاصا بڑا ہاتھ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خود جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے اندر کی طرف آئی تھی۔ اب اس نے پھر وہ جو کرنا تھا وہ کیا، وہ ڈرانے کے لیے چیز آئی تھی۔ صحیح. اچھا اس میں یوں بھی تھا کہ جو ہے نا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا دماغ جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پڑھائی کرتے کرتے بندہ اونگ جاتا ہے، جی. تو مجھے ایسا لگا شاید غنودیہ کا اونگ شکار آ ہو گیا گئی میں ہے، تھوڑا سا. غنودی کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے ایسی کیسے چیز نظر آ سکتی ہے، اچھا. یعنی ایسے مسجد میں کیسے آئے گی کوئی چیز؟ اچھا آپ کو کنسرن بالکل یہ نہیں تھا کہ کوئی چیز مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں۔ کہ آپ نے سمجھا میں تو مسجد میں ہوں، یہاں تو کوئی چیز ہاں، آئے گی نہیں. اب جو ہے وہ شیطان تو تھا نہیں، نورانی روحانی چیز تھی، وہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وہ مسجد میں آ گئی وہ اندر، صحیح. ہم نے ایک کونے میں جگہ فکس کی ہوئی تھی اپنی۔ اچھا وہ چیز جو کرنا تھا وہ کیا اس نے، پھر اس کے بعد وہ جیسے وہ سپر مین ہم نے مووی دیکھی تھی پہلے اس کی طرح اس نے جب ماری اور وہ آسمانوں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی، اڑتی ہوئی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتے ایک دم غائب ہو گئی۔ پہلی بار میں نے جو ہے وہ کسی کو ایسے اڑتے ہوئے دیکھا، اچھا. تو پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا آنکھوں کا۔ اب جو ہے وہ خیر میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اونگ آ گئی ہے یا دماغ کا کوئی خلل ہے یا ایسے کوئی معاملہ ہے۔ میں نے اپنا پورا کیا، نشست پوری کی۔ اب صبح جو ہے وہ سحری وغیرہ کے بعد، نماز فجر کے بعد وہ حلقہ وغیرہ لگتا تھا درس وغیرہ کا، اس کے بعد جو ہے نا ایک لڑکا تھا معتکف، وہ آیا اور کہنے لگا نعمان بھائی میں نے نا ایک خواب دیکھا۔ میں نے بولا اچھا اس میں لوگ جو ہے خوابوں کی تعبیریں بھی پتہ کرتے رہتے تھے اس وقت، اچھا ماشاء میں اللہ. سمجھا جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر پوچھے گا کوئی ہے۔ جی. اچھا فجر کے بعد کا وقت بھی اچھا ہوتا ہے خواب کی تعبیر بتانے کا۔ صحیح ہے. میں نے بولا اچھا بتاؤ، کہنے لگا میں جو ہے وہ میں نے دیکھا آپ جیسے بیٹھتے ہیں نا پڑھائی میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے، اور جو ہے نا وہ کوئی چیز آئی ہے اسی طریقے سے، اور پورا حلیہ اس نے پورا کا پورا بتا دیا جو اس آپ کا، نے چیز دیکھی تھی وہی اس نے بتایا. بالکل وہی چیز بتائی جو کچھ اس نے کیا، اور اچھا. کیسے وہ اڑ کر گئی، اس کے انٹری اور جو جانا Exit جو ہے. ہے ایگزٹ جی. پورا اس نے بتایا۔ کہنے کہ یہ میں نے دیکھا خواب میں۔ میں نے دل میں سوچا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے یہ اس کا رخ اسی طرف ہوگا سوتے ہوئے، اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ آدھے ہوش میں ہوگا، تو اس کو لگ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا، تو میں نے بولا اس کو خواب ہی سمجھنے دے، ایسا نہیں ہو اللہ نہ کرے وہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ اچھا جب پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے نا میرا دماغی خلل نہیں تھا، واقعی کوئی چیز آئی تھی. واقعی ہوا، تو پھر مجھے ڈر بھی لگا کہ واقعی کوئی چیز آ گئی تھی۔
یہ آپ کا سب سے پہلا انکاؤنٹر تھا کسی عمل کو لے کر؟ ہاں یہ بالکل اس سے پہلے پہلی کبھی بار. کوئی ایسا معاملہ کوئی؟ معاملات تو ہوتے رہتے تھے لیکن ایسے باقاعدہ کسی چیز کا سامنے آ جانا اور مخاطب ہو جانا اور باقاعدہ کوئی کام کرنا، یہ پہلی بار ہوا تھا. اچھا، آپ نے جیسے ایک بات کہی کہ اس نے آئی اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، ہاں، تو اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ کیا کرنے سے مراد کیا تھا؟ اب وہ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو عمل ہوتا ہے نا، جتنا بڑا عمل ہوگا اس کے لیے جو ہے نا امتحان اتنا بڑا ہوگا. اچھا، اب وہ ایسے ہی تو آپ کے ہاتھ میں وہ اس عمل کا تصرف نہیں دے دیں گے نا. صحیح پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں، صحیح. تو اس کے لیے مختلف طریقے وہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ کبھی ڈراتے ہیں، کبھی کوئی منظر دکھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اور ہے کہ سب سے زیادہ مشکل آپ کو کس عمل میں ہوگی؟